ایک ظالم وڈیرے کے ظلم کے پیچھے چھپی وہ حقیقت جس نے پورے گاؤں کی قسمت بدل دی۔ ایک گاؤں جہاں ظلم کا راج تھا اور خاموشی خوف سے بھری ہوئی تھی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی تلاش میں در در بھٹک رہا تھا مگر کوئی مدد کو تیار نہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک نقاب پوش حویلی میں داخل ہوتا ہے اور سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ پہلا وار خاموشی کو توڑنا اور دوسرا وار پورے نظام کو ہلا دیتا ہے۔ ایک ایسا راز سامنے آتا ہے جس کے کسی کو توقع نہیں تھی۔ ظلم کے پیچھے چھپی حقیقت آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگتی ہے اور پھر کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ ایک گاؤں تھا جو باہر سے بہت خوبصورت اور پرسکون لگتا تھا، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسا خوف چھپا ہوا تھا جو ہر دل میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس گاؤں پر ایک ظالم وڈیرے کا مکمل قبضہ تھا جو اپنی طاقت اور ظلم کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا، اور اس کا نام سن کر لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس کی حویلی گاؤں کے درمیان ایک اونچے ٹیلے پر بنی ہوئی تھی جہاں ہر وقت مسلح پہرے دار کھڑے رہتے تھے اور کوئی بھی شخص وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور اس وڈیرے نے پورے گاؤں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور غریب کسان دن رات اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے، لیکن ان کی محنت کا صلہ صرف خوف اور ذلت کی صورت میں ملتا تھا۔ اور اسی گاؤں میں ایک غریب کسان رحمت رہتا تھا جو ایک بہت سادہ اور محنتی انسان تھا، اور اس کی بیوی پہلے ہی وفات پا چکی تھی، اور اس کی زندگی میں صرف ایک ہی خوشی تھی جو اس کی بیٹی زویا تھی، جو بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، اور رحمت اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہی اس کی پوری دنیا تھی۔ اور زویا بھی اپنے باپ کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، اور ایک دن وہ کھیتوں میں پانی لینے گئی تھی جب وڈیرے کی نظر اس پر پڑ گئی، اور اس نے پہلی نظر میں ہی اس پر غلط ارادہ بنا لیا، اور اس کی آنکھوں میں لالچ اور ہوش کی آگ جل اٹھی، اور اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر اس کے سامنے لایا جائے۔ اور اسی رات وڈیرے کے آدمی رحمت کے گھر پہنچے اور اندھیرے میں زبردستی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور زویا کو اٹھا کر لے گئے، اور رحمت اس وقت گھر پر نہیں تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اسے گھر خالی ملا، اور اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، اور وہ پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو ہر جگہ ڈھونڈنے لگا، اور وہ ہر دروازے پر گیا اور ہر شخص سے مدد مانگی، لیکن پورے گاؤں میں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ وڈیرے کے ظلم سے ڈرتے تھے اور کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اور رحمت روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے لگا، اور اس کی پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، اور اس کی امید ٹوٹنے لگی تھی، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ اور اسی رات وڈیرے کی حویلی میں ایک ایسا واقعہ شروع ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور پورا گاؤں ایک خوف کی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور رحمت اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا تھا، اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھیں، لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، اور ہر دروازہ اس کے لیے بند تھا، اور ہر شخص اس کی نظر سے نظریں چرا رہا تھا، اور وہ بار بار گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کا نام لے رہا تھا، مگر اس کی آواز صرف گلیوں میں گونج کر واپس آ رہی تھی، اور اس کے دل میں ایک ہی درد تھا کہ اس کی بیٹی کہاں چلی گئی۔ اور اسی دوران وڈیرے کی حویلی کے اندر زویا کو ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ خوف اور رونے کے درمیان اپنی ماں اور باپ کو یاد کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے،
اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، اور اس کے ارد گرد سخت پہرہ دار کھڑے تھے جو کسی بھی آواز پر سختی سے رد عمل دیتے تھے، اور دوسری طرف ایک پر اسرار آدمی جو گاؤں میں کچھ دنوں سے موجود تھا، وہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور وہ لوگوں کی باتیں سنتا تھا اور وڈیرے کی حویلی کے بارے میں ہر چیز کو سمجھ رہا تھا، اور وہ عام فقیر جیسا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص سنجیدگی اور منصوبہ تھا، اور وہ رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ حویلی کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے دور سے پہروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ اندر جانا آسان نہیں ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اور ادھر رحمت کی حالت یہ تھی کہ وہ زمین پر بیٹھ کر روتا جا رہا تھا، اور اس کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں، لیکن زمین پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا، اور گاؤں کے لوگ صرف ڈر کے مارے خاموش تھے۔ اور اسی رات وڈیرے نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ زویا کو تیار کیا جائے، اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی، اور وہ اپنی طاقت پر مکمل یقین رکھتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے خلاف ایک خاموش طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ نقاب پوش شخص آہستہ آہستہ حویلی کی دیوار کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے بغیر کسی آواز کے اوپر چڑھنا شروع کیا، اور چند لمحوں میں وہ اندر داخل ہو گیا، اور پہلا پہرہ دار ایک ہی لمحے میں گر گیا، اور دوسرا بھی خاموشی سے ختم ہو گیا، اور اندر صرف خاموشی اور خطرہ باقی رہ گیا، اور وہ شخص تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں زویا قید تھی، اور اس کے ہر قدم کے ساتھ ایک نیا فیصلہ جنم لے رہا تھا، اور یہ رات اب صرف ایک قید کی رات نہیں رہی تھی بلکہ ایک بڑے انقلاب کی ابتدا بن چکی تھی۔ حویلی کے اندر اندھیرا اور خاموشی ایک ساتھ چھائی ہوئی تھی، اور ہر طرف خوف کا ایسا ماحول تھا جیسے وہاں زندگی نہیں بلکہ صرف موت سانس لے رہی ہو، اور زویا ایک کمرے میں بند تھی جہاں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل روتی جا رہی تھی، لیکن اب اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کاش اس کا باپ اسے بچا لے۔ اور اسی وقت بہر قدموں کی آواز تیز ہونے لگی، اور وہ نقاب پوش آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب پہنچ رہا تھا جہاں زویا قید تھی، اور اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا ظلم کو ختم کرنا اور انسانیت کو بچانا۔ اور وہ ہر قدم بہت احتیاط سے رکھ رہا تھا کیونکہ ہر طرف مسلح گارڈ موجود تھے، لیکن اس کی تربیت اور تجربہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وقت کم ہے، اور اگر ایک لمحہ بھی ضائع ہوا تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اسی لمحے زویا نے بھی ہلکی سی آواز سنی، اور وہ سمجھ گئی کہ کوئی قریب آ رہا ہے، اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور وہ خوف اور امید کے درمیان جھولنے لگی، اور پھر اچانک دروازہ زور سے کھلا، اور وہ نقاب پوش اندر داخل ہو گیا، اور کمرے میں ایک ہی لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، اور زویا پیچھے ہٹ گئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن وہ شخص خاموش رہا اور صرف اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے، اور فوراً اس کی رسیوں کو کاٹ دیا، اور زویا آزاد ہو گئی۔ لیکن ابھی خطرہ ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ باہر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی تھی، اور وڈیرے کے آدمی ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ نقاب پوش زویا کو بازو سے پکڑ کر آہستہ آہستہ بحر کی طرف لے جانے لگا، اور ہر قدم کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ حویلی کے صحن میں پہنچے تو وڈیرے خود سامنے آ گیا، اور اس کے چہرے پر غرور اور غصہ تھا، اور اس نے زور سے کہا کہ تم نے میرے گھر میں داخل ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب تم دونوں یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ اور اس کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی، لیکن نقاب پوش نے سکون سے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ آہستہ سے ظاہر کیا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا تو وڈیرے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ ریاست کا خفیہ اہلکار تھا جو خاص مشن پر آیا تھا۔ اور اسی لمحے اس نے سگنل دیا، اور باہر سے مزید اہلکار حویلی کے اندر داخل ہو گئے، اور ایک دم سے پورا ماحول بدل گیا، اور فائرنگ اور شور کی آوازیں گونجنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وڈیرے کے تمام پہرے دار زمین پر گر چکے تھے، اور حویلی کا غرور ٹوٹنے لگا تھا،
اور زویا کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا تھا، لیکن وڈیرا ابھی بھی زخمی حالت میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ضد باقی تھی، اور وہ ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ سب ختم نہیں ہوا۔ لیکن اہلکار نے اس کے قریب جا کر کہا کہ اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی وقت اس کو گرفتار کر لیا گیا اور حویلی کی دیواروں نے پہلی بار سکون محسوس کیا، اور وہ گاؤں جو سالوں سے خوف میں جکڑا ہوا تھا اب ایک نئی صبح کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے کے بعد جب صبح کی پہلی روشنی گاؤں پر پڑی تو فضا بالکل بدل چکی تھی، اور وہ گاؤں جو برسوں سے خوف اور ظلم کے سائے میں جکڑا ہوا تھا اب ایک خاموش مگر عجیب سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور وڈیرے کی وہ حویلی جس نے کبھی لوگوں کے دل کانپتے تھے اب ٹوٹے دروازوں اور بکھرے ہوئے منظر کے ساتھ اپنی شکست کی گواہی دے رہے تھے، اور گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب ہے، اور ہر چہرے پر حیرت اور سکون دونوں تھے، کیونکہ برسوں بعد پہلی بار انہیں آزادی کا احساس ہوا تھا، اور رحمت وہیں زمین پر بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں رات بھر روتی رہی تھی، اور اس کے اندر ایک ہی سوال چل رہا تھا، اس کی بیٹی کہاں ہے اور کیا وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اور اسی لمحے کچھ لوگ حویلی سے باہر آئے اور زویا کو لے کر آئے، جو کمزور تھی، تھکی ہوئی تھی لیکن زندہ تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی، اور دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے اس طرح لپٹے جیسے وقت رک گیا ہو، اور رحمت روتے ہوئے صرف یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا تھا لیکن اللہ نے واپس دے دیا، اور زویا کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس آنسو بہہ رہے تھے، اور اس لمحے وہاں موجود ہر انسان کی آنکھیں نم تھیں، کیونکہ وہ درد جو ایک باپ نے جھیلا تھا وہ سب کے سامنے تھا، اور وہ نقاب پوش اہلکار کچھ فاصلے پر کھڑا خاموش سب دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا کیونکہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اور ظلم کے ایک درندے کو اس کی اصل جگہ پہنچا دیا تھا، اور وڈیرا کو جو کبھی اس گاؤں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا اب قید میں تھا، اور اس کا غرور کی طاقت، اس کی دھمکیاں سب کچھ ایک مدت میں ختم ہو چکی تھیں، اور اس کے پہرے دار جو کبھی لوگوں کو جانور سمجھتے تھے اب خود بے بس زمین پر پڑے تھے، اور گاؤں کے لوگ پہلی بار بغیر خوف کے سانس لے رہے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک حقیقت سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو وہ ہمیشہ ایک دن ختم ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے آخر کار جیت جاتے ہیں۔ اور رحمت نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی ظالم کے آگے خاموش نہیں رہے گا، اور وہ زویا نے پہلی بار سکون کی سانس لی کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ اب وہ آزاد ہے، اور اس گاؤں میں ایک نئی صبح شروع ہو چکی تھی جہاں خوف نہیں تھا بلکہ امید تھی، اور یہی اس کہانی کا اصل نچوڑ تھا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ شکست ہے، اور سچ اور صبر آخر کار جیت جاتے ہیں، اور زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔